اگر آپ زمین پر پیدا ہوئے تھے، ابھی تک زمین پر ہی ہیں اور آپ کو یہاں پر ماحول کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، تو چلیے تیاری کیجئے ایک ایسے ٹرپ کی جس میں ہم اپنے سولر سسٹم میں موجود زمین کے علاوہ باقی تمام سیاروں پر زندگی کا ایک ایک دن گزارنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس تیاری میں آپ دوسری چیزیں اپنے ساتھ پیک کریں یا نہ کریں، کافی تعداد میں اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں لازمی بھر لیں، کیونکہ زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر آپ کو پانی لیکوڈ یعنی مائع حالت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے پلینٹس پر آپ کو کچل ڈالنے والا ماحول، انتہائی مہلک گیسز اور ناقابل برداشت درجہ حرارت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کون سے دوسرے ماحولیاتی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ تو ہمیں دوسرے پلینٹس پر جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اس سفر میں ہم سب سے پہلے ہمارے سولر سسٹم میں موجود سورج کے قریب ترین سیارے مرکری کا رخ کریں گے۔ یہ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ یہ پتھریلا، گڑھوں سے بھرا ہوا، لیکن ہمارے چاند کے سائز کے تقریباً برابر سائز کا ایک سیارہ ہے، اور یہ سورج کے انتہائی قریب تقریباً 58 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مرکری جس کا اردو میں نام عطارد بھی ہے، یہاں پر ایک دن ہماری زمین کے تقریباً 59 دنوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین کے 2 مہینے یہاں پر ایک دن تصور کیا جائے گا۔ مرکری پر لینڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے کس حصے پر اترتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پر اترتے ہیں جہاں پر اس وقت دن کا ماحول ہو تو یہاں پر آپ کو 430 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پر آپ کے اترنے کے وقت رات کا ٹائم ہو، تو یہاں پر آپ کو -180 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے کہ جہاں پر دن کا آخری حصہ چل رہا ہو یا رات ابھی شروع نہ ہوئی ہو، کیونکہ ایسی ہی جگہ پر ٹیمپریچر ایک مناسب حد میں پایا جا سکتا ہے۔ لیکن ٹیمپریچر کے علاوہ یہاں پر آکسیجن، سوڈیم، ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ماحول بہت زیادہ دیر تک آپ کو سانس لینے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہاں پر کسی انسان کے زندہ رہنے کے امکان 2 منٹ سے زیادہ نہیں، اس لیے ہمیں کسی اگلے سیارے کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ تو چلیے ہم بڑھتے ہیں وینس کی طرف، جس کا اردو نام زہرہ بھی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں پر ہمارا کوئی گرم جوشی سے استقبال کرے۔ لیکن یہ گرم جوشی ہمیں کافی مہنگی پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر درجہ حرارت 475 ڈگری سیلسیس ہوگا، یعنی انتہائی گرم، اور یہاں پر ایک دن زمین کے تقریباً 243 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً زمین کے 9 مہینوں کے برابر یہاں پر ایک دن ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ کے پاس اگر کوئی مضبوط ترین خلائی جہاز موجود نہیں ہوگا، آپ اس پر 1 سیکنڈ بھی زندہ نہیں گزار سکیں گے، کیونکہ یہاں پر بہت ہی زہریلا ماحول ہے، جس میں زمین کے ماحول سے تقریباً 1.5 لاکھ گنا زیادہ کاربن ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آب و ہوا میں ہمیشہ سلفیورک ایسڈ کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ جو کہ ایک طاقتور ترین تیزاب ہے، اس لیے یہاں پر کاربن، سلفیورک ایسڈ کے بادل اور انتہائی ہائی درجہ حرارت آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر مار ڈالے گا۔ ہمارے سولر سسٹم میں سورج کے قریب ترین سیاروں میں تیسرا نمبر زمین کا ہے، اور اگر آپ زمین پر کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے رکیں تو یہاں پر یوٹیوب پر موجود ایک چینل اگر مگر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے سفر کو مارس یعنی 4تھے نمبر کے سیارے جس کا اردو نام مریخ ہے کی طرف جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ایک دن ہماری زمین کے 24 گھنٹوں کے برابر ہے، یعنی مریخ کا ایک دن اور زمین کا ایک دن تقریباً برابر ہیں۔ لیکن یہاں پر جو چیز آپ کو آرام دہ نہیں لگے گی وہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن، تھوڑی سی آکسیجن اور پانی کے بخارات والا ماحول۔ مریخ کی سطح سرد ہے جس کا اوسط درجہ حرارت -80 ہے۔ یہ ٹھنڈا درجہ حرارت اور سانس نہ لے سکنے کے قابل آب و ہوا آپ کو چند ہی منٹوں میں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دے گی۔ تو اس طرح مارس پر چند ہی منٹ سانس لینے کے بعد ہمیں اپنی اگلی منزل جوپیٹر کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ جوپیٹر جس کا اردو نام مشتری بھی ہے، آپ اس سیارے کا سفر تو شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی اس کی سطح پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی زمین کی طرح کی سخت سیارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گیسوں سے بنا ہوا گولا یا پھر جن نما ایک پلینٹ ہے۔
یہ ہمارے نظام شمسی کے دوسرے تمام سیاروں کو اگر یکجا کیا جائے تو ان کے سائز سے بھی 2 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس کا ماحول بنیادی طور پر ہائیڈروجن، ہیلیم، امونیا اور پانی کی بادلوں پر مشتمل ہے۔ جوپیٹر بہت بڑا ہے اور یہ بہت تیزی سے گھومتا ہے۔ یہاں پر ایک دن ہماری زمین کے صرف 10 گھنٹوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ چونکہ جوپیٹر بہت تیزی سے گھومتا ہے اور یہاں پر بہت ہی مضبوط قسم کی جیٹ سٹریمز ہیں، یعنی تیز ترین طوفانی ہوائیں ہیں۔ اگر آپ اس سیارے میں اندر کی طرف سفر کرتے جائیں گے تو آپ تقریباً 60 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے فضا میں بھاگتے چلے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ گرتے چلے جائیں گے ماحول انتہائی گہرا اور سنسنی خیز ہوتا جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بار بار کسی دیوار سے ٹکرا رہے ہیں، اور اگر آپ تقریباً اس سیارے کے 700 کلومیٹر اندر تک چلے جائیں گے آپ کو یہاں پر اتنا پریشر محسوس ہوگا جتنا کہ آپ کو زمین کے گہرے ترین مقام ماریانا ٹرنچ پر محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ دباؤ آپ کو ہلاک نہیں کرتا تو بھی درجہ حرارت جو کہ اوسطاً -45 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے یقیناً آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح سے آپ جوپیٹر یعنی مشتری پر بھی 1 سیکنڈ سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اب ہماری اگلی امید ایک سیارہ جس کا نام سیٹرن ہے اس کی طرف جانا ہی ہے، لیکن اگر آپ اس سیارے کی طرف بھی سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور گیسی دیو یا جن کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی کوئی سطح نہیں ہے، اور جوپیٹر کی طرح یہاں پر بھی ایک دن تقریباً 10 گھنٹے چلتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو جوپیٹر سے بھی زیادہ تیز ہواؤں کے طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان تیز ہواؤں کی سپیڈ تقریباً 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنا ماحول سانس لینے کے قابل نہیں ہے، اور یہ سیارہ سیٹرن بھی زندگی کو سہارا دینے سے قاصر ہے، لیکن شاید یہاں پر آپ کی قسمت میں 1 سے زیادہ چاند لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ماحول میں زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے تو چاند 1 ہوں یا 2 کیا فرق پڑتا ہے۔ اب ہمارے پاس نظام شمسی کے صرف 2 سیارے باقی ہیں، جن میں ایک یورینس ہے اور ایک نیپچون۔ چلیے یورینس کو بھی چیک کر لیتے ہیں، لیکن ہم جیسے ہی یورینس کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں برف کے ایک سمندر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورینس کا ایک دن تقریباً 17 گھنٹے تک رہتا ہے، لیکن یہاں پر رہنے کے لیے نہ صرف آپ کو اپنے جسم کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا بلکہ اب آپ کو اپنے دماغ کے کوآرڈینیٹس کو بھی ریسیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یورینس مشرق سے مغرب کی طرف گھومتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا۔ اس ٹھنڈے ماحول میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اس میں بھی ہائیڈروجن، ہیلیم اور میتھین گیسوں کا ایک ناقابل سانس ماحول ہے جو کہ اس کی زمین کو سبز رنگ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میتھین کی وجہ سے نہایت بدبودار سڑے ہوئے انڈوں کی خوشبو کا بھی یا پھر بدبو کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یورینس پر کچھ اور بھی غیر معمولی خطرات ہیں جن کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا، جیسا کہ ایکس رے کے پر اسرار شعلے اور مہلک ہیروں کی بارش۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، کاربن ایٹموں کے انتہائی کمپریسڈ فارم سے بنے ہوئے یہ ہیرے فضاء سے ہر وقت برس رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ ہیرے زمین پر کبھی نہیں لا سکیں گے۔ اس کی وجہ کسٹم یا پھر امیگریشن کے معاملات نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ماحول ہے جو کہ آپ کو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ختم کر دے گا۔ اب ہمارے پاس سولر سسٹم کا آخری پلانٹ نیپچون ہی بچا ہے۔ یہ ایک ٹھنڈا اور تاریک سیارہ ہے جہاں پر چلنے والی ہواؤں کی رفتار 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہواؤں کی اس رفتار کا اندازہ کرنے کے لیے آپ کو ایک لڑاکا طیارے کی رفتار کو 2 گنا نیپچون پر رہتے ہوئے اگر آپ نے کسی طرح سے اس کے ٹھنڈے ماحول پر قابو پا بھی لیا تو یہاں پر آپ کو چلنے والی یہ تیز سپرسونک ہوائیں زندہ نہیں رہنے دیں گی۔ نیپچون پر ایک دن زمین کے تقریباً 16 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کی زندگی 1 سیکنڈ بھی نہیں چل سکے گی۔ ایسی صورت میں آپ کو زمین کی طرف ہی واپس لوٹنا ہوگا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ جیسے ہی کسی اور پلانٹ پر ہم زندگی گزارنے کے مطابق ماحول کو تلاش کر سکیں آپ کو اس کی اطلاع بر وقت پہنچائی جا سکے۔